یہ جو ابھی عید کا ماحول ہمارے سامنے سے گزرا ہے، کسی نے مجھے درد بھری کہانی بتائی کہ اس کا ایک داماد تھا، بہت پریشان کرتا ہے بیچارہ، نہ اس کے گھر میں ایک لڑکا ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی، یہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے داماد کو فون کر کے بتایا کہ آپ آ جائیے، لیکن ان کا ایک جواب تھا کہ جب تک کوئی آدمی میرے گھر میں نہ پہنچے، مجھے لانے کے لیے نہ آئے، میں آپ کے گھر نہیں پہنچوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ چیز غلط طریقہ ہے۔ موبائل کا زمانہ ہے، فون کا زمانہ ہے، آپ داماد کو فون کر کے کہہ دیجئے، وہ آپ کے گھر آ جائیں گے، لیکن یہ ضد کرنا، یہ اصرار کرنا کہ کوئی آئے سسرال سے تبھی ہم جائیں گے، یہ سراسر غلط ہے، فضول خرچ ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ اس کی گاڑی پہ بیٹھ کے سوار ہو کے جائیں گے، نہیں، آپ اپنی گاڑی سے جائیں گے، پلس آپ یہ چاہتے ہیں کہ سسرال کی طرف سے کوئی آئے۔ میرے بھائیوں، فتوے دینے کے عادی نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ جب تک سسرال سے کوئی نہ آئے ہم نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کا بھائی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ جبکہ موبائل کا زمانہ ہے، فون کر کے بتا دیا گیا کہ گھر میں کوئی نہیں، آپ آ جائیے، لیکن آپ نے زبردستی یہ شرط لگا دی کہ جب تک کوئی سسرال سے آدمی نہ آئے ہم آپ کے گھر نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی گاڑی سے جائیں گے، پیٹرول جلائیں گے، لیکن یہ شرط آپ نے لگا رکھی کہ کوئی آپ کے گھر آئے، وہ اپنی گاڑی سے آئے، وہ بھی پیٹرول خرچ کر کے آئے اور ہم بھی پیٹرول خرچ کر کے جائے، تو یہ فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اے لوگوں، جو فضول خرچی کرتے ہو، جو جائز، جو بیجا خرچ کرتے ہو، جو ناجائز طریقے سے خرچ کرتے ہو، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ ہم جانتے ہیں اگر فون کر کے بتا دیا جائے تو وہی جملہ، اور جا کر بتایا جائے تو وہی جملہ، لیکن ہم نے یہ شرط لگا دی کہ کوئی آئے تبھی جائیں گے۔ ہم نے بلاغہ میں ایک بات پڑھی تھی، ہمارے شیخ محترم اس اسٹیج پہ موجود ہے جنہوں نے مجھے بلاغہ کی بات پڑھائی تھی۔ ایک بات میں نے پڑھی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ آپ شرابی کا بھائی ہے، آپ جواری کا بھائی ہے، آپ شراب پینے والے کا بھائی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میرے بھائیوں، لیکن قرآن کہتا ہے فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آپ کی غیرت جاگ جائے گی کہ ہم کسی جواری کے بھائی نہیں ہیں، ہم کسی شرابی کے بھائی نہیں ہیں، ہم کسی زناکار کے بھائی نہیں ہیں، لیکن فضول خرچ کر کے آپ شیطان کا بھائی بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئندہ ایسی کسی کو پریشان مت کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی عزت ہے، احترام ہے، اگر کسی کو ٹائم ملے چلے جائیں، لیکن بیچارہ نہ جا پائے تو آپ یہ شرط مت لگائیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو عیدین کا ماحول گزرا، عید کا ماحول گزرا، اس میں میں نے یہ خوشی دیکھی تو بہت طرح کے غم بھی دیکھے ہیں۔ ایک خوشی یہ ہے، پورے بھارت میں 25 کروڑ مسلمان ہیں اور 25 کروڑ مسلمانوں نے عید منائی، چھوٹے بچے بھی شامل ہوئے، بڑے لوگ بھی شامل ہوئے، عورتیں بھی شامل ہوئے۔ بھارت کے 25 کروڑ مسلمان اس عید میں شامل ہوئے، لیکن کہیں سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کو یہ خبر نہیں ملی، یہ اخباروں پر یہ خبر نہیں آئی کہ مسلمانوں نے کہیں دنگا کیا ہے، مسلمانوں نے کہیں فساد کیا ہے، مسلمانوں نے کہیں خون خرابہ کیا ہے، مسلمانوں نے کسی کو پریشان کیا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، الحمدللہ سارے لوگ گھروں سے نکلے اور عید گاہ میں جا کر عید کی نماز ادا کیے، وہاں جا کر خوشیاں منائے، لیکن کہیں سے یہ شکایت نہیں آئی کہ مسلمانوں نے دنگا کیا ہے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے امن و امان اور شانتی کا، میرے بھائیوں، ماحول بنایا ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ 25 کروڑ مسلمان عید کے لیے عید کے میدان میں گئے، لیکن کہیں دنگا نہیں ہوا۔ لیکن ایک قوم ایسی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جس کو یہ کہا جائے کہ موجودہ دور کے چڑھتے ہوئے سورج ہے، کوئی بھی پوجا کرتے،
کوئی بھی عبادت کرتے ہیں جب تک ان کی عبادت میں کسی مسلمان کو چھیڑا نہ جائے، جب تک ان کی عبادت میں کسی مسلمان کو گالی نہ دی جائے، مسلمانوں کی مسجدوں پر اٹیک نہ کیا جائے، مدرسہ عزیزیہ کو نہ جلایا جائے، قرآن کو جلایا نہ جائے، بلڈنگیں توڑی نہ جائے، تب تک ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں خوشی ہے، اس بات کی خوشی ہے، اور مجھے ہی نہیں پورے مسلمانوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں نے عید منائی، لیکن الحمدللہ یہ رزلٹ آئے کہ کہیں بھی کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا، کہیں پر اٹیک نہیں ہوا، کہیں پر کسی نے کسی پر اتیاچار نہیں کیا، کہیں پر کسی نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کہیں پر کسی نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کیا، کہیں پر کسی نے کسی کا راستہ نہیں روکا۔ مسلمانوں نے امن و امان کا پیغام دیا، شانتی کا پیغام دیا۔ مسلمانوں، اسلام تو یہی کہتا ہے کہ کہیں بھی رہو امن و امان ہونا چاہیے، شانتی کا پیغام ہونا چاہیے، اور یہی شانتی ہے، یہی شانتی کا پیغام ہے کہ آج غیر مسلم مسلمان میں شامل ہو رہے ہیں، غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن غم کی بات یہ بھی ہے کہ آج پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں تقریباً 200 ملک ہے، مسلمانوں کے ملک 57 ہے، 56 ملک آج خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک ملک ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے کہ ملک ایسا ہے جہاں خوشیوں کی کوئی لہر نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ عید کے لیے شاپنگ کیے، آج ہم اور آپ عید کی خوشیاں منائے، لیکن ایک ایسا ملک ہے جو خوشی نہیں منا پائے، وہ ملک ہے فلسطین، وہ جگہ ہے غزہ، جہاں پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جہاں پر مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عید کی شاپنگ کرے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، نونہال بچے ہیں، ان بچے کے لیے ہم نے کپڑا آسانی سے خرید لیے ہے، ہم نے اپنے لیے عید کی شاپنگ کر لیے، لیکن ان مسلمانوں کے لیے بھی بیچارہ، ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے جن کو بھی خواہش تھی کہ ہمارا بچہ بھی عید کی شاپنگ کرے، ہمارا بچہ بھی عید کی خوشیاں منائے۔ مسلمانوں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہر افطاری کے وقت اللہ سے دعا کریں، صبح شام اللہ سے دعا کریں، اے اللہ، صبح شام اللہ سے دعا کریں، اللہ وہاں کے حالات ٹھیک ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ خوشی ہم اور آپ منا رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ یہ کر نہیں سکتے کہ وہاں زیادہ تر کچھ کریں، اتنا ہی کر سکتے کہ وہاں کے لیے ہم اور آپ دعا کریں۔ میرے بھائیوں، کم از کم اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے، جن کے پاس مدد کرنے کی طاقت ہے، جس ملک کے پاس طاقت ہے، وہ مدد کریں۔ ہم مدد اگر نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے دعا کریں۔ تو عید کے موقع پر یہ 3 باتیں تھی کہ ایک طرف خوشی کا ماحول ہے تو دوسری طرف غم کا ماحول۔ میرے بھائیوں، اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، سمجھ کے خود سمجھنا یہ بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے خود سمجھنا یہ بھی ایک سمجھ ہے، جو سمجھ کے خود نہ سمجھے میری نگاہ میں نہ سمجھ ہے۔ موضوع سامعین، میں خطیب کو بیچ میں روکتے ہوئے صرف میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا۔ میں کمیٹی جلسہ سے میں گزارش کروں گا، جو بھی بھائی کھڑے ہیں، جو بھی سامعین کھڑے ہیں، اس کو بیٹھانے کی کوشش کرے، اور جو بھی یہاں جگہ کھاڑی ہے اس کو کھڑا کر کے لے کے آئیے۔ پہلے آپ لوگ کا یہ کون بیٹھے ہیں؟ یہ ایوب کیا نام ہے؟ آپ چاہیے تو پکڑ کے آگے بیٹھائیے سب کو۔ یہ ایسی کو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے حالات نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنے حال کو نہیں بدلتا ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے پیچھے ڈنڈا چاہیے، جس کے پیچھے ہتھیار چاہیے، جس کے پیچھے لاٹھی چاہیے۔ میں گزارش کروں گا کہ پکڑ کے آگے بیٹھائیے، جو بھی کھڑا اس کو لے کے آئیے، یا تو وہ چلے جائیے۔ کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ سننا ہے جلسہ تو چپ چاپ بیٹھ جائیے۔
सुनना है जलसा तो चुपचाप बैठ जाइए, नहीं सुनना है जलसा तो महफिल से निकल जाइए। यहाँ कोई सुनता है जलसा तो कोई करता है हल्ला, यहाँ कोई सुनता है जलसा तो कोई करता है हल्ला, और कोई बैठा है आगे तो कोई करता है धक्का। मौजूद सामीन, मैं ये गुजारिश करूंगा आगे जो भी बैठा है बराए मेहरबानी आगे आ जाइए, पहले आगे आइए, हर कोई आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। ऐसा ना हो कि आपका जड़ वही लग गया हो, आगे आइए, आगे आइए। अभी अगर यही बच्चे कहीं यहाँ नाच गाने के महफिल में होते तो सट के बैठते, यहाँ तक कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते, लेकिन ये दीनी महफिल है, ये दीनी महफिल होने के बावजूद भी वो खड़े हैं, उसको तो शर्म आनी चाहिए कि मैं दीनी महफिल में खड़ा हूँ। मौजूद सामने और आगे आइए, और आगे आइए, जो भी कमेटी है उसको बैठाइए, खाली आगे पीछे बैठे टेक लगा के आगे आइए, आगे आइए, बिल्कुल आगे आइए। ऐसा लगता है कि इसमें ताकत ही नहीं है, आगे आइए, बिल्कुल टेक ना लगाइए, आगे आइए, उसको पकड़ के आगे बैठाइए। मेरे भाइयों, ईद के सिलसिले में ये 3 बातें मैंने रखी। अब मैं अपने असल मकसद की तरफ आता हूं। मैंने दुनिया के सिलसिले में एक आयत पढ़ी कि ये दुनिया की जिंदगी जिसके पीछे हम और आप पड़े हैं, तो क्या ये महज धोखा ही है या और कुछ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, लमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अमवालि वल औलाद। आए लोग जान लो, ये दुनिया भी जिंदगी खेल है, तमाशा है और जीनत है, और माल में और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ने का नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले खेल कहा, दुनिया की जिंदगी को पहले खेल क्यों कहा? तफसीर करने वाले मुफस्सिर इकराम लिखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बचपना होता है, बचपना की पीरियड में वो रहते हैं, तब उसको खेल से मतलब होता है। छोटा बच्चा है, उसको खेल कूद से मतलब होता है। सुबह हुई शाम तक वो खेलता रहता है, न बीबी का टेंशन है, बच्चों का टेंशन है, न घर का टेंशन है, न खाने पीने का टेंशन है। तो खाना खाया और खेलना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, उसी चीज की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा कर रहा है, इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अमवालि वल औलाद। ऐ लोगों, दुनिया भी जिंदगी खेल है। बच्चा छोटा होता है, उसको खेल से मतलब होता है। पहले लइबुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसका मतलब जब बच्चा छोटा होता है उसको खेल से मतलब होता है। लइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन, उसके बाद उसको तमाशा करना अच्छा लगता है। जब बच्चा 10 साल का होता है, 12 साल का होता है, तब वो एक दूसरे से हंसी मजाक करता है, एक दूसरे से वो मजाक करता है, खेलता कूदता रहता है। मेरे भाइयों, धीरे धीरे वो बच्चा जवान होता है, 15 साल की उम्र को क्रॉस करता है, 20 साल का हो जाता है, तो उसको ज़ीनत इख्तियार करना अच्छा लगता है, उसको सजना धजना अच्छा लगता है। जैसे 15 साल का हो गया, 15 साल क्रॉस किया मेरे भाइयों, तब वो बालों को संवरता है, बालों को स्टाइल से अलग अलग तरीकों से वो काटता है, नाई के पास जाता है और कटवाता है, सज धवाज करने में वो अपनी जिंदगी गुजरता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अमवालि वल औलाद। फिर और बड़ा होता है, जब 20 साल की उम्र को क्रॉस कर जाता है, 25 साल 30 साल का हो जाता है, तो वो ये सोचता है कि हम एक दूसरे से आगे कैसे बढ़े। तो फिर वो अपने माल को लेकर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और फख्र करता है कि मेरा माल तुमसे ज्यादा है। मेरे भाइयों, फिर और बड़ा होता है, 40 साल की उम्र को क्रॉस करता है, 50 साल की उम्र में पहुंचता है, तो फिर ये सोचता है कि मेरा खानदान तुम्हारे खानदान से बड़ा है, हमारे पास ज्यादा बच्चे हैं, हमारे पास ज्यादा हथियार है, हमारे पास ज्यादा संपत्ति है, हमारे पास ज्यादा जमीन है। मेरे भाइयों, वतकासुरुम फिल अमवालि वल औलाद, तो
پھر یہ سوچتا ہے کہ میں مال میں زیادہ آگے ہوں, میں اولاد میں زیادہ آگے ہوں, میرا خاندان تم سے زیادہ ہے, ہماری خاندان میں زیادہ ہتھیار ہے, آؤ مقابلہ کرنے کے لیے. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے اللہ رب العالمین مرحلہ بتایا کہ لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اے لوگوں, جان لو یہ دنیا بھی زندگی کھیل سے شروع ہوتا ہے, پھر تماشا ہوتا ہے, پھر زینت, اس کے بعد پھر مال میں آگے بڑھتا ہے, پھر اولاد میں آگے بڑھتا ہے, پھر اللہ رب العالمین آخر میں کہتا ہے اس دنیا کی مثال کا مثل غیث, اس بارش کے پانی کی طرح ہے. جب بارش ہوتی ہے, جب پانی ہوتا ہے تو زمین میں پیداوار نکلتا ہے, زمین میں غلہ ہوتا ہے, دھیرے دھیرے وہ غلہ جب پک جاتا ہے ثم یکون حطاما, پھر جب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے میرے بھائیوں, اور اس کٹی ہوئی کھیتی کو آپ کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے دھیرے دھیرے تمہاری زندگی بھی ویسی ہو جائیں گے. تم جوان ہو, تمہیں اچھا لگ رہا ہے, لیکن یہ جوانی ڈھل جائے گی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہے. آخر میں اللہ رب العالمین کلیئر کر رہا ہے, اے لوگوں, دنیا کھیل ہے, تماشا ہے, دنیا زینت ہے, دنیا مال میں آگے بڑھنے کا نام ہے, لیکن حقیقت میں دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا بھی زندگی تو محض دھوکہ ہے. چاہے دنیا میں کچھ کر لو, یہ دنیا بھی زندگی دھوکہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا کمانا غلط نہیں ہے, دنیا میں مال ہونا غلط نہیں ہے, اللہ سے مال طلب کرنا غلط نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, تو دنیا میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما, تو دنیا میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما, دنیا میں بھی مجھے مال عطا فرما, اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے. جب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ آیت میں یہاں 3 دعاؤں کا ذکر مل رہا ہے کہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی میرے بھائیوں, اس کے بعد جہنم کی عذاب سے بچنے کی تلقین. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس آیت سے پتا چلا کہ دنیا کمانا غلط نہیں ہے. غلط تب ہے جب دنیا کمانے کے چکر میں ہم اور آپ اپنی آخرت کو برباد کر دیں. غلط تب ہے کہ جب دنیا کمانے کے چکر میں ہم نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کیا اور ہمارا ٹھکانہ جہنم بن گیا. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس وقت غلط ہے, لیکن مال ہو جانا یہ غلط چیز نہیں ہے. مال حاصل کرنا, مال طلب کرنا غلط نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, مال کمانے کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پوری ہو جائے, جب عبادت کمپلیٹ ہو جائے, عبادت مکمل ہو جائے, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ, تجارت کرنے میں لگ جاؤ, کٹیہار چلے جاؤ, پورنیہ چلے جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں نکل جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم زندگی بھر عبادت ہی عبادت کرو, پوری رات مسجد میں رہو, پورا دن مسجد میں رہو, عبادت ہی عبادت, صرف روزہ ہی روزہ, نماز ہی نماز. نہیں نہیں میرے بھائیوں, جب عبادت کمپلیٹ ہو جائے تو زمین میں اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ, تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا لے. میرے پیارے ساتھیوں, اس آیت سے صاف پتا چلا کہ دنیا میں مال کمانا غلط نہیں ہے, لیکن غلط تب ہے جب ہم مال کمانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اے لوگوں, جو دنیا کمانے کے چکر میں اپنی آخرت کو بھول جاتے ہو, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء. اے لوگوں, دنیا کی حقیقت اگر, دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, صرف مچھر ہی نہیں کہا,
मच्छर से बहुत लोग परेशान है, मच्छरदानी लगाकर सोना पड़ता है। सिर्फ मच्छर ही नहीं का, मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हैसियत होती, मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हकीकत होती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रुए जमीन में किसी काफिर को पानी का घोंट भी नसीब नहीं करता, पानी नहीं पिलाता। लेकिन आज देख लीजिए, एक नमाजी के घर में भी रोजी आ रहा है, एक नमाजी के घर में भी अल्लाह रिस्क दे रहा है, एक बेनमाजी के घर में भी अल्लाह रिस्क दे रहा है। एक नमाजी इंसान के घर में भी फसल आता है, गल्ला पैदा होता है, एक बेनमाजी के घर में भी होता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन रुए जमीन में तमाम इंसानों को खिलाता है। हम ये ना सोचे हमारी नमाज कहाँ जाती है, हम तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमारी जमीन से गल्ला उतना ही होता है, बेनमाजी उनकी जमीन से गल्ला और ज्यादा ही होता है। हम रोजा है, हम रोजेदार है, हम रोजे से हमारे घर में उतना ही पकवान बनता है, हमारे घर में भी उतना ही खाना बनता है, उतना ही आइटम आता है, उतना ही आइटम आता है जितना आइटम बेरोजेदारों के घर में आता है, उनके घर में भी आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका ईमान खराब है, आपका ईमान कमजोर है, आपकी ईमान के अंदर कमी है। इसलिए मुसलमानों, हमेशा ये सोच रखो, हमेशा ये सोच रखो कि हम अल्लाह से ये दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। ऐ नेकी करने वालों, ऐ नेकियों की तरफ आगे बढ़ने वालों, ऐ नमाज पढ़ने वालों, रोजा रखने वालों, अल्लाह ताला तुम्हारे अज्र को बढ़ा देगा, तुम्हारी नेकियों को जाया नहीं करेगा, तुम्हें हर हाल में बदला दे रखेगा। लेकिन तुम जैसा समझते हो वैसा नहीं है। आप ये ना सोचे कि हमारी बेटी है तो हम जो मकसद में कामयाब होना चाहते हैं नहीं होंगे। अल्लाह हो सकता है कि आपको बेटी देकर ही आपको कामयाब बना दे। आप ये कहें कि अल्लाह हमें बेटा देता तो हम दीन के काम में लगा देते, हम उसको इमाम बनाते, हम उसको मौलवी बनाते, आलिम बनाते, ऐसा बनाते, दीन की खिदमत का काम लेते। जरूरी नहीं है कि आप ये सोचे कि बेटा होगा तभी हम काम कर सके। अल्लाह बेटी देकर भी आपको वो तरक्की और वो मकाम दे सकता है। लेकिन हमें और आपको अपनी सोच बदलनी होगी मेरे भाइयों। हमें और आपको, जो हमारा और आपका ईमान में कमजोरी पैदा हुआ है, उन कमजोरी को दूर करना होगा। हमारी सोच में रद्द बदल होनी चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हमें हमारा अज्र हमेशा और डायरेक्ट मिले, तुरंत मिले। नहीं नहीं मेरे भाइयों, जो बाद में मिलता है उसकी फजीलत कुछ और होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया कमाना गलत नहीं है। दुनिया की हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। एक मच्छर हकीर सी मखलूक है, और फिर मच्छर के मच्छर हकीर मखलूक के पर की बात कही गई है। आप उसका वजन कर सकते हैं कि उसका वजन कितना हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस दुनिया की मिसाल और आखिरत की मिसाल, दुनिया में कोई इंसान अपने हाथ में सुई ले और उस सुई को किसी समंदर में डाले और समंदर से उस सुई को उठाए, उस सुई के अंदर जितना पानी आ जाए, पानी की जितनी बूंद आ जाए, पानी का जितना कतरा आ जाए, उसकी हकीकत, उस कतरे की हकीकत, उस बूंद की हकीकत दुनिया है। और जितना पानी बच गया, समंदर में जितना पानी रह गया, ये आखिरत की मिसाल है। इसलिए अल्लाह फरमाता वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह फरमाता आखिरत दुनिया की जिंदगी से बेहतर है मेरे प्यारे साथियों। और कहीं पे अल्लाह फरमाता है कि आखिरत की जिंदगी अब का हमेशा ज्यादा बाकी रहने वाली है और दुनिया की जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। हम और आप इस दुनिया को एक दिन अलविदा कह जाएंगे, हम भी दुनिया से चल बसेंगे, ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि कुल्लु मन अलैहा फान, ऐ लोगों, दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएंगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यहाँ जितने दरख्त देख रहे हैं, जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, मजबूत मजबूत किला देख रहे हैं, ये सारी चीजें एक दिन खत्म हो जाएगी, ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएंगे। हम भी इस दुनिया से चल बसेंगे और हमें और आपको उस दुनिया की जिंदगी की तरफ चलना है। तो दुनिया कमाए लेकिन हम और आप अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें।
دنیا کمانے کے چکر میں ہم نماز نہ بھول جائیں، دنیا کمانے کے چکر پہ ہم روزہ نہ بھول جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کمانے کے چکر میں روزہ چھوڑ دیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کمانے کے چکر میں اپنی عبادتیں چھوڑ دی۔ یہ دل سے اپنی بات نکال دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے صرف پیٹ دیا ہے تو عبادت کرنے کیوں کہا ہے؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ پیٹ جب دیا ہے تو اللہ رب العالمین نے عبادت کرنے کیوں کہا ہے، اور اگر عبادت کرنے کہا ہے تو پیٹ کیوں دیا ہے؟ میرے بھائیوں، غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ ایک صحابی ہے سلمان فارسی۔ میرے بھائیوں، سلمان فارسی ایک دن اپنے دوست کے گھر آتے ہیں، ابو دردہ کے گھر آتے ہیں۔ ابو دردہ کے گھر آئے تو دیکھا کہ ابو دردہ گھر میں نہیں ہے، لیکن دیکھا کہ ان کی بیوی گھر میں موجود ہے۔ سلام کیا، کہا کہ میرے دوست کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ دوست مسجد میں مشغول ہیں، عبادت میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن انہوں نے اس کی بیوی کو دیکھا، اپنی دوست کی بیوی کو دیکھا۔ حدیث کی الفاظ ہے فَرَاءَ مِنْ دَرْدَ مُتَبَذِّلَةً، حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کب سے بالوں میں تیل نہیں ڈالا ہے، کنگھی وغیرہ نہیں کیے ہیں۔ نوجوانوں جو عبادت میں 24 گھنٹہ مشغول رہتے ہیں، جو دین کے کام میں، جو صرف نماز ہی میں مسجد میں اپنا قیام، مسجد میں رہن سہن، نہ بیوی کی خبر، نہ بچوں کی خبر،